یا اللہ یا رحمان یا رحیم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر سعادت عظیمی احمد آباد سے بات کر رہا ہوں. جی میرا سوال تھا کہ جب آپ نے اپنے لیکچر میں بات کی احساسات اور جذبات کی، تو ہم دماغی، ذہنی اور روحانی امراض کو میں فرق کیسے واضح بیان کریں گے؟ دیکھیں، ابھی میں نے جو بات کی تھی نا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اس میں کچھ ایسی چیزیں بیان کر دی ہیں جس سے فرق ہم جان سکتے ہیں. میں نے کہا جسمانی حرکات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جسمانی امراض کا شکار ہے. ہر وہ فعل جس سے لگے کہ آپ اس میں اپنی جسمانی افعال درست طریقے سے نہیں کر پا رہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جسمانی امراض کا شکار ہیں. ایسے ہی جب آپ اپنی نفسیاتی امراض کا شکار ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی نفسیاتی حرکتوں سے پتہ چل جائے گا نا کہ آپ اس وقت نارمل نفسیاتی حرکات نہیں کر رہے، آپ ایسا کچھ نہیں کر رہے جس سے آپ کا جسم صحیح کرے. تو وہ اب دوسرے مرحلے پہ ہے. نفسیاتی، جس کو عام طور پہ ذہنی امراض کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ دماغی امراض اور نفسیاتی امراض ہیں کہ ان کا اثر دیکھتے ہیں آپ جسم پہ بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا میں نے کہا کہ یہ ایک نفسیاتی مرض ہے کہ آپ کا ایک تربیت کے یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیں. یہ ہوتا ہے ابیوز ہونے سے. جسمانی طور پہ آپ اپنے آپ کو ابیوز کر بیٹھتے ہیں. قرآن کی اصطلاح میں اسے گناہ کہا گیا. جسمانی گناہ، نفسیاتی گناہ اور روحانی گناہ. اس کو آپ ایسے سمجھ لیں. تو گناہ کو ہم کیا کہیں گے؟ ابیوز. روحانی ابیوز، جسمانی ابیوز اور نفسیاتی ابیوز. تو جسمانی ابیوز کیا ہوا کہ آپ صحیح وقت پر کھانا کھاتے ہی نہیں رہے، آپ صحیح کھانا ہی نہیں کھاتے رہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ غلط کھانا کھاتے رہیں اور غلط ٹائم پر کھاتے رہیں تو ایٹ دی اینڈ کیا ہونا ہے؟ اس کا اظہار جسم پر پڑے گا. اس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا ہے، اس کو گناہ سے جوڑ دیا ہے کہ ایسے افعال میں مت ملوث ہوں جس سے آپ کا جسم ملوث ہو ابیوز میں. اس کا ایٹ دی اینڈ کیا شکل سامنے آئے گی؟ مرض کی شکل میں. اب آ جائیں آپ نفسیاتی مسائل کی طرف. ایک بچہ بار بار ایک ہی حرکت کیے جا رہا ہے منع کرنے کے باوجود. ایک بندہ ایک ایسی حرکت کر رہا ہے جو محفل مجلس کے خلاف ہے یا معاشرتی قدروں کے خلاف ہے. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ کچھ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نفسیاتی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ نفسیاتی ابیوز ہوا. نفسیاتی ابیوز کیسے ہوا؟ کہ اس کو ارد گرد کے ماحول سے، اس کے اپنے گھر کے ماحول سے یا اس کی ذاتی تربیت کی وجہ سے اس کو وہ چیز ملی ہی نہیں، یا اس کو مستقل غلط ہی ملتی رہی، یا اس کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ تربیت نہیں ہوئی. بڑا مشہور جملہ ہے کہ جو بندہ بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑی عمر میں بھی نہیں سیکھے گا. ابو علی سینا سے جوڑا جا رہا ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ بھی وہ چل رہا ہے، لیکن یہ مطلب کسی کا بھی ہو سکتا ہے. چونکہ یہ جملہ ذرا آپ کو مثال دینے کے لیے اچھا لگا تو میں نے اس کو استعمال کیا کہ جو بندہ بچپن میں، ہم کہیں گے جو، جیسے میں نے کھانے کی بات کی تھی کہ جو رائٹ ٹائم پہ کھانا نہیں ملا، ایسے ہی رائٹ ٹائم پر آپ کو نفسیاتی تسکین نہیں ملی. باپ نے آپ کو پیار نہیں کیا، ماں نے آپ کو پیار نہیں کیا، معاشرے کی عزت محبت آپ کو رائٹ ٹائم پر نہیں ملی، اسکول میں اساتذہ نے آپ کا خیال نہیں کیا، یا آپ کے طالب علم دوستوں نے آپ کو بلی کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ روحانی غذا، آپ کی نفسیاتی غذا تھی، آپ کو صحیح طور پہ نہیں ملی. تو کیا ہوگا؟ جب آپ ایک ایسی پوزیشن پر آ گئے جس میں اس کا اظہار ہونا ہے، اب ایٹ دی اینڈ اس کا اظہار ہونا ہے نا، اب جب آپ اس کے اظہار کے طور پہ جس طریقے سے آپ اظہار کریں گے، عام آدمی کچھ چیزیں خرچ کر لے گا، اس کو نشاندہی کر سکتا ہے
کہ اس بندے کو کوئی پرابلم ہے، ورنہ ایک معالج جس کا اس کا واسطہ ہے وہ بالکل اس کا اندازہ لے لیتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ اس کی وہ فیلڈ ہے، اس کا وہ ماہر ہے، اسی کا اس کا مطالعہ ہے۔ اب آ جائیں پیچھے روحانی امراض کی طرف۔ روحانی امراض میں نے کہا سب سے پہلے نافرمانی کا ذہن ہے۔ روحانی مریض کی پہلی نشانی ہے کہ وہ نیگیٹو سائڈ پر پہلے جائے گا، مثبت کو بعد میں سلیکٹ کرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں نا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے یار، ہم بھائی اتنی تربیت کر رہے ہیں، ہم اتنی اچھی باتیں بیان کر رہے ہیں، ہم اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں، یا بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کتنی اچھی کوششیں کی جاتی رہیں، پاک کلام، پاک علم، پاک تربیت، پاک شخصیات، پاک ذاتیں اس میں انوالو تھیں، اور وہ اس کو نہیں بدل سکے۔ ٹھیک ہے، جب وہ نہیں بدل سکے یا بدلے، وقتی طور پہ بدلے، لیکن جیسے اس کو موقع ملا تو وہ ایک شیطانی وصف کے ساتھ سامنے آیا، تو وہ اس کا روحانی مسئلہ اب شروع ہے۔ وہ روحانی مسائل ہیں، وہ روحانی حرکات ہیں جس سے اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ یار ان لوگوں پہ، ہم کہتے ہیں نا عام زندگی میں ان لوگوں پہ کچھ اثر ہونا ہی نہیں ہے، یا کچھ خاندانیں ہیں جن کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے یار ان کے ساتھ نیکی کرنی ہی نہیں چاہیے، یا ان کے ساتھ اچھی بات ان کو پکتی ہی نہیں ہے، یا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کو حرام بہت مافک آتا ہے، حلال مافک ہی نہیں آتا۔ یہ روحانی امراض ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ روحانی تربیتی ایک پورا نظام ہوگا جو آپ کو مختلف مراحل اور سے گزار کر آپ کو اس سے باہر نکال لے تو نکال لے، ادروائز اس کا حل اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوتا ہے۔ اللہ جب مہربانی کرتا ہے تو وہ اس نظام کے ساتھ آپ کو جوڑ دیتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں چونکہ کہا ہوا ہے کہ تم اور تمہاری اولادیں، کہتے ہیں نا اچھائی کے لیے بھی کہتے ہیں، اللہ نے برائی کے لیے بھی کہا ہوا ہے، تم اور تمہاری اولادیں اس کو بھگتیں گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کی ایسی حرکات جو اللہ کو اتنی بری لگی کہ وہ ان کے روح سے نکل کے ان کے اورا میں سے بھی ہوتی ہوئی، جینس کی طرف سے ہوتی ہوئی نا، سیدھی ان کے جسم میں چلی گئی ہے۔ اب اس کے ریکارڈ کا حصہ ہے، پرماننٹ ریکارڈ کا حصہ ہے، وہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے بار بار مشق بھی کرنی ہے اس کو جسمانی طور پہ کہ وہ افعال نہیں کرنے۔ فرض کریں زانی جو عادی زانی ہیں، ان کی اولادوں میں کچھ مخصوص جسمانی بیماریاں بھی آتی ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پیچھے سے ان کے اندر یہ مسائل چلے آ رہے ہیں۔ جیسے HIV کے مسائل سامنے آئے تو وہ خالی ایک دو مرتبہ جنسی غلط اختلاط کی وجہ سے سامنے نہیں آئے، ان کی نسلوں میں وہ زہر موجود تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ زہر ہے، اس کا مطلب ہے اس کے ماں اور باپ اس میں انوالو تھے، اس کے پیچھے اس کے ماں باپ انوالو تھے، جو بھی ہے۔ تو یہ وہ گناہ، روحانی گناہ جو اب منتقل ہوتے 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 اب کیا ہوا، جب وہ جتنا پرانا ہو گیا روحانی گناہ، اب وہ نفسیاتی طور پہ بھی اثر کے طور پہ سامنے آئے گا اور جسمانی امراض کی صورت میں بھی آئے گا۔ اب نچلے درجے پہ آ جائیں، اورا کی ایکٹیویٹیز، نفسیاتی امراض کا اثر لازمی جسم پہ پڑے گا، لیکن اس کا جسم روح پر نہیں پڑے گا، اس سے روح متاثر نہیں ہونے والی، روح کو اطلاع جائے گی خالی۔ ٹھیک ہے، اس کے مطابق وہاں پہ پلان کیا جائے گا، اس کا ذہن اس کو پلان کر کے اس کے مطابق کچھ لے کے آئے گا، وہاں اس روح کے ذہن کے، روح کا جو برتن ہے وہ ذہن، وہاں پہ اللہ پاک کچھ فضل کر دیں، وہاں کچھ انڈیل دے، تو وہاں سے پھر وہ خیر آتی ہے اور وہ سب کچھ بھا کے لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اہم بات یہ ہے اس میں کہ جو لوگ نفسیاتی طور پہ اپسیٹ ہے، میں نے اس لیے کہا تھا کہ آج کا میں موضوع سلیکٹ کروں گا درمیانہ، اہم بات یہ ہے جو لوگ ذہنی طور پہ ڈسٹربنس کا شکار ہوتے ہیں ان کی روح بھی متاثر ہو رہی ہے، ان کا جسم بھی متاثر ہو رہا ہے، یہ بڑی خوفناک حالت ہوتی ہے۔ میری بات سمجھے کہ چونکہ اب ان کے نفسیاتی ذہنی مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہ مرض سے مراد خالی بیماری کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیزوفرینیا اور یہ اور وہ، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ جسم پہ پڑنے کے بعد سامنے آتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں شیزوفرینک ہو گیا جی۔ ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں جو نفسیات کی بنیادی اس کی حالت ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے، روح سے آنے والی اطلاع اور پھر آپ کے نفسیات میں آئی، اب یہاں سے اس سے ٹرانسفر ہونا تھا، تو یہاں سے آنے کے بعد آپ اس سے بھی مستفید نہیں ہوئے، اب اس نے آگے جانا ہے، اب وہ جسم بھی مستفید نہیں ہو رہا۔ تو یہ درمیان کی ایک حالت جو ہے یہ بہت خوفناک ہے، اور یہ تربیت کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے، اس کا تعلق، اس کا تزکیہ کیا جاتا ہے، جس کے لیے لفظ بار بار آ رہا ہے نا، تزکیہ کرو، تذکریہ،
قرآن پاک میں کل جو لاسٹ ہم نے گفتگو کی تھی حکمت اور طب کے حوالے سے کہ بھئی حکمت تو حکمت کہاں شروع ہو جائے گی؟ اس کا اب کرنا کیا ہے؟ اس کا کرنا یہ اس کا تزکیہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کچھ امراض ایسے ہیں جن کا تعلق جسم پہ اب پہنچ چکا ہے، روحانی امراض منتقل ہوتے 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 جسم پہ پڑ چکے ہیں. ماہر طبیب جو حکیم ہونا چاہیے، خالی معالج نہ ہو، وہ اندازہ لے لیتا ہے کہ اس کا کیا ہے، تو وہ آپ دیکھتے ہیں تربیتی کچھ چیزیں بھی مریض میں منتقل کر دیتا ہے. پرہیز بتائے گا، پہلے دوا دے گا بیماری کے لیے، پھر پرہیز بتائے گا کہ دوبارہ نہ ہو تاکہ نفسیاتی طور پہ بھی بہتر ہو. کچھ اچھے کلام بتائے گا، کچھ اچھے الفاظ استعمال کرے گا جس سے اس کی نفسیاتی طور پہ اس کو قبول کرنے لگ جائے، تاکہ اس کا اثر پیچھے اطلاع جو جائے دماغ کی طرف، روح کی طرف، روح سے وہ کوئی اچھی چیزیں آ جائیں. تو ایک ماہر حکیم اس کو سمجھتا ہے. حکیم سے مراد خالی یہ والا حکیم نہیں، کوئی بھی دنیا کے اندر بہت سارے حکیم موجود ہیں، مختلف مذاہب میں بھی ہیں، مختلف طبی اور غیر طبی لائنز میں موجود ہیں جو اس طریقے کے علاج معالجات کو سمجھتے ہیں. اللہ کی طرف سے ان کو کچھ کو ودیت کی گئی ہے، کچھ کو ظاہر نسل در نسل تربیت ہے، سلاسل اسی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ایک اندازہ لیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں آپ کو یہ جواب مطمئن کر سکے گا انشاءاللہ. جی سر، شکریہ. تھینک یو. جی نیکسٹ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی سر میرے دو سوال آپ کو رہے ہیں. ایک تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو جذباتی استحصال ہوتا ہے یا حقوق کی جو پامالی ہوتی ہے، مختلف فیملیز میں یہ دیکھا ہے ہوتا ہے، ماں بچے کے ساتھ ایک کے ساتھ اچھا سلوک ہے، دوسرے کے ساتھ برا ہے. تو یہ ایک نسل در نسل چلنے والی بیماری ہے یا یہ بھی کوئی عذاب علیم کا حصہ ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے سر. اور ساتھ دوسرا یہ کہ سر جو تھرڈ آئی ہوتا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. تھرڈ آئی. اوکے ٹھیک ہے. اچھا آپ کے یہ دو سوالوں کے دو حصے نہیں ہیں، یہ سوال کے دو حصے نہیں، یہ دو الگ الگ سوال ہیں آپ کے اصل میں، بلکہ بڑے مختلف ڈائمنشن پہ جاتی ہے. پہلے میرے خیال میں تھرڈ آئی کو سمجھا لیں. جی ہم یہ کہہ لیں جب ہم فزیکل آنکھ سے دیکھتے ہیں، اس آنکھ سے دیکھتے ہیں جس کو نظر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم اس جسمانی آنکھ دیکھیں گے تو یہ نظر کہلائے گی. ٹھیک ہے، جب ہم روح کی آنکھ سے دیکھیں گے جس کو پہلے بھی ہم ذکر کر چکے فوات کہتے ہیں، جب ہم فوات کے ذریعے دیکھیں گے تو وہ نگاہ کہلائے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کے دیکھے ہوئے کو ہم دیکھتے ہیں، ہم نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، ہم اس لیے بات کو کر لیتے ہیں. یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہم ایک خاکہ بنتا ہے، سب کے ذہن میں بنتا ہے. فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے، خاکہ بنتا ہے جو کبھی کسی نے نہیں دیکھے ہوئے، لیکن کبھی خاکہ جو چیز دیکھ کے منعکس کر رہی ہے وہ نگاہ ہے. ٹھیک ہے، ایک وہ ہے جو آنکھ ہے. اسی لیے تو بحث بنتی ہے نا، فلاں نے موسیٰ نے اس کو کیسے دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یا نہیں دیکھا. تو جو خالی مادے سے دیکھنے پہ تلے ہوئے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کی، جب آپ تل جاتے ہیں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ اب آپ تلے ہوئے ہیں کہ اس آنکھ سے دیکھنا ہے. بھائی اس آنکھ کی ایک کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے، دوسری ہے نگاہ. ہمارا آپ سب کا ایمان ہے انبیاء علیہ السلام کی نگاہ زیادہ ذرا اللہ کی براہ راست تربیت سے وہ گزرتی ہے، تو اس کی ٹوننگ بالکل ٹھیک ہے اور وہ دیکھتی ہے بہت کچھ دیکھا اس نے اور دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یا انبیاء کے کچھ شاگرد تھے جو بالکل وہ بھی دیکھ سکنے کی صلاحیت رکھتے تھے اللہ کی چاہت کے مطابق، اگر اللہ کی چاہت ہے تو. ٹھیک ہے، نگاہ وہ دیکھے گی جس میں اللہ کی چاہت ہے، نہیں ہے تو بالکل نہیں. اب آ جائیں دونوں کی درمیانی حالت، وہ ہے تھرڈ آئی. تھرڈ آئی ہم اس کو بھی نگاہ کہہ لیں گے، ہم ذہنی آنکھ کہہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں عموماً وہ چیزیں ہمیں دکھتی ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں اور عموماً ہم نے دیکھ رکھی ہوتی ہے، لیکن اب ہم اس کو بغیر جسمانی عضو کے استعمال کے بغیر دیکھتے ہیں، بغیر آنکھ کے دیکھتے ہیں. جیسے میں عرض کروں، میں آپ کے سامنے شہر کا نام لیتا ہوں مدینہ منورہ.
مکہ معظمہ، جیسے ہی میں نے یہ الفاظ استعمال کیے آپ کے ذہن میں ایک عکس آیا یا نہیں آیا؟ آیا. آ گیا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس نے اب دیکھنا ہے. یہ تھرڈ آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو روحانی نگاہ کہہ لیتے ہیں، اور روح کی آنکھ کو بھی نگاہ کہیں گے، لیکن وہ فواد کہلائے گی، فواد سے دیکھی جانے والی نگاہ، ہم روحانی آنکھ کہہ لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. تو اس کو عام طور پہ تھرڈ آئی کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں بہت کچھ مشہور بھی ہے، کچھ سچ بھی ہے، کچھ جھوٹ بھی ہے، کچھ کم بھی ہے، کچھ زیادہ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو آنکھ، نگاہ اور تھرڈ آئی، دیکھنے کا عمل اتنا سادہ نہیں. دیکھیں، ایک میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، سامنے میرے ایک دیوار ہے، میں اس دیوار کی طرف جب دیکھ رہا ہوں نا، میری اس بات کو سمجھ گئے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. میں اس دیوار سے کی طرف دیکھ رہا ہوں، اس دیوار کی طرف میں بھی دیکھ رہا ہوں، ایک روزمرہ کا دیہاتی یا ان پڑھ مزدور بھی دیکھ رہا ہے، یا ہر وہ شخص جو لا علم ہے وہ بھی اس دیوار کی طرف دیکھ رہا ہے. اس سے پوچھو کیا نظر آ رہا ہے، وہ کہے گا ایک دیوار. جبکہ یہی ایک آپ فلاسفر سے پوچھیں گے، ابھی دوسرا مرحلہ، جس کو عادت ہے اپنی نظر کو کے ساتھ ساتھ نگاہ کو استعمال کرنے کی، تو وہ کیا دیکھے گا؟ وہ کہے گا کہ میں اس دیوار سے، مجھ سے اس دیوار کے درمیان میں کیا موجود ہے؟ ہوا موجود ہے. ایک سائنسدان ہے، وہ دیکھے گا ہوا موجود ہے. ایک اگر میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہے گا کہ ہوا ہے، اس میں موجود اچھے اور برے جراثیم ہیں، مجھے محسوس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ایسا بندہ جو روحانی تربیت کا حامل ہے، وہ یہ دیکھے گا اس کے درمیان میں موجود فرشتے، اس دیوار کے بنانے والا مزدور، اور اس کی پیدائش تک کا پورا مرحلہ، اس کے پیچھے موجود خالق. وہ اس کو نظر آ جائے گا کہ اللہ نے چاہا اور اس بنوانے والے کے ذہن میں ڈالا، اور اس نے ایک مزدور ہائر کیا، اللہ نے اس مزدور کو پیدا کیا، اس کی خاص قسم کی تربیت حاصل کی، اور اس نے کیا خوبصورت ایک دیوار بنائی، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو خاص طور پہ بیلنس کرنے میں تھرڈ آئی کا بڑا کمال ہے، ٹھیک ہے. تو عرض میں نے کی تھی مکہ اور مدینہ. دیکھیں، مکہ اور مدینہ یا آپ نے دیکھ رکھا یا آپ نے نہیں دیکھ رکھا، لیکن آپ نے مکہ اور مدینہ دیکھ لیا، جس چیز سے آپ نے دیکھا وہ تھرڈ آئی ہے. اسی تھرڈ آئی کے ذریعے آپ جنات دیکھ سکتے ہیں. جیسے میں نے ایک جن کا لفظ کہا، اب آپ کی تربیت جیسا جن ہے وہ سامنے آ گیا، جیسا آپ کے معاشرے نے فیڈ کیا وہ آپ دیکھتے ہیں. یا آپ کی تربیت میں جیسے فرشتوں کی مدد آ جانا ہے تو آپ وہ دیکھتے ہیں. کرسچن کمیونٹی میں جائیں، وہ بڑی زبردست، ان کے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہوتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں. اب جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ تو اس کا ڈینائی کر سکتے ہیں، لیکن ایک معالج کی حیثیت سے اس کو پتا ہے وہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کی دماغ کی تربیت ہے. جبکہ مسلم کمیونٹی اس کو اللہ کے فرشتوں کی شکل میں دیکھ رہی ہوتی ہے، اللہ کی مدد کی شکل میں دیکھ رہی ہوتی ہے انہیں چیزوں کو، ٹھیک ہے. میرے خیال میں آج کے لیے یہ دونوں جواب آپ کے ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ سر یہ جو جذباتی استحصال اور حقوق کی پامالی جو ہوتی ہے، جی ہاں، دیکھیں، ہاں، اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں. دیکھیں، یہ آ گیا، یہ روحانی اور نفسیاتی ابیوز ہے، اور ایٹ دی اینڈ اس نے جسم پہ اس کا اثر ڈالنا ہے. اب وہ جسم لے کے جب آگے جائے گا، اب اس کا، میں نے کہا تھا، اس کا موقع ملے گا پھلنے پھولنے کا، اور اس کے مطابق جب وہ بچہ اور وہ بچی ایک کسی خاص جگہ پہ جائے گی، اب اس کے اندر روحانی اور نفسیاتی طور پہ ایک چیز موجود ہے. اس بات یا ایسا ہونے کی صورت میں ایسے ایکٹ کرنا ہے، اس نے ویسے ہی ایکٹ کرنا ہے. جب اس کے بچوں کا وقت آئے گا وہ اس کو ایسے ہی ایکٹ کرے گی، ویسا نہیں کرے گی، بہتر کرے گی. اگر تربیت اچھی ہوگی اس کی، وہ اس کو بہتر تو کرے گی، لیکن اس کے پیچھے جو کیفیات اور اس کے پیچھے جو جڑی ہوئی یاداشت ہے وہ اچھی نہیں رہے گی. وہ اپنے جذبات کے ساتھ اس کو منتقل پھر بھی کر دے گی. تو جب اس کے بچوں کی طرف غور کریں گے، دیکھیں گے لاشعوری طور پہ وہ بچہ تقریباً 80% وہی کرے گا. اگر 100% نہیں کرے گا تو جو اس کی ماں کر رہی تھی اور اس کے پیچھے اس کی ماں جو کر رہی تھی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا ہوا. تو اس کا مطلب یہ 7 نسلیں، تو اس لیے کہتے ہیں نا 7 کچھ کرنے سے پہلے سوچنا ہے، اثر 7 نسلوں تک جائے گا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب اس کے بچے سے جو کچھ ہوگا
پھر اس کے بعد 20% کم ہوگا، پھر 20% کم ہوگا. یہ تقریباً 5 مرتبہ کا پھیرا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ 6ویں پوزیشن پہ کھڑے ہو کے آپ کہہ رہے تھے جو آپ نے حرکت کی، آپ نے 6ویں نسل تھی، اور 7ویں نسل وہ تھی جس نے آپ سے یہ کروایا. تو اس لیے یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے. کچھ ایسا کرنے سے پہلے بہت سوچ سمجھ لینا چاہیے، اور تربیت ہونی چاہیے. ہماری تربیت میں تربیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، ابھی انشاءاللہ پروگرام بھی کریں گے تعلیم اور تربیت. تعلیم بہت حاصل کر لی بھائی، کچھ تھوڑی تربیت حاصل کر لو. ٹھیک ہے، تربیت کچھ بالکل ہی چھوڑ دیا ہم لوگوں نے، تعلیم پہ جا رہے ہیں. اور تعلیم کیا ہے اور تربیت کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے. میرے خیال میں آپ کے لیے اطمینان کے لیے جواب کافی ہوگا. نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بول رہا ہوں سر احمد آباد سے. جی جی ماشاء اللہ بڑی سیر اصل گفتگو کی آپ نے پہلے نسمہ کے اوپر جی جی اور اس کی تحریکات کے اوپر، جس میں 2 چیزیں سامنے آئیں کہ اس کی منفی تحریکات بھی ہیں اور مثبت تحریکات بھی ہیں. منفی جن سے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بالخصوص پھر وہ جو مسائل میں جب آتے ہیں تو وہ جن اور وہ بھوت پریت کی طرف چلی جاتی ہے اور بہت سے عاملین کے پاس جانا پڑ جاتا ہے. تو ایک تو میں گزارش کروں کہ آپ ان منفی تحریکات اگر ہیں ہمارے ارد گرد یا ہم میں سے کسی کو بھی اگر ان سے واسطہ پڑ گیا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جو اس کی مثبت تحریکات ہیں ان کو مزید اگر ہم بڑھاوا دینا چاہیں یا اس کو اور اس سے فائدہ اور مستفید ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہاں یہ ہے سوال تو بڑا امپورٹنٹ ہے. اصل میں ہے تھوڑا تفصیل طلب ہوتا ہے، ہم اس کو مختصر کرتے ہیں. اس کے لیے پھر الگ سے ایک اور بھی اس کو ایک سیشن ایک الگ سے رکھ لیں گے اس کے لیے. دیکھیں مختصر ترین جو آپ ہم پل کو ٹو دی پوائنٹ اگر ایکسٹریکٹ نکالیں تو آپ کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے وہ تحریکات جس سے لوگوں کا واسطہ اب پڑنے لگ گیا ہے، جو غیر فطری لگتی ہیں، غیر حقیقی لگتی ہیں، یا ایسا شک پڑنے لگ جاتا ہے کہ کچھ باہر کی چیز ہے، کوئی اسیب ہے یا جن ہے یا جو بھی ہے. جن جب ہوگا تو اس کی الگ ایک معاملات ہیں، وہ اس کے ہم اس کے انکار پہ نہیں جاتے، لیکن ہو بہت کم رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو ہو رہا ہے اس کو زبردستی یا لا علمی کی بنیاد پہ جن مان کے اس کو جن کا علاج کرنا تو ایسے تو نہیں ہوگا نا. مثلا آپ کو بھوک لگی، آپ کتنی دیر پانی پی سکتے ہیں؟ بھوک کا علاج ہے کھانا. آپ بے شک پانی پیتے رہیں، وہ پیاس بجھائے گا، تھوڑی دیر کے لیے پیٹ کو وزن ضرور دے گا، لیکن کھانا پھر مانگا جائے گا. پھر کھانا، اس کا علاج کھانا ہی ہے. اسی طریقے سے آپ کے ساتھ اگر جن والے معاملات ہیں ہی نہیں تو آپ بے شک علاج کرتے رہیں نا، جن والا نہیں ہوگا نا، اس کا حل نہیں نکلے گا. تو جن سے علاج کرنے والے لوگ جو جنات کا علاج کرنا، وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ نفسیاتی حل بھی نکال رہے ہوتے ہیں تو اس سے بڑی کامیابی اکثر لوگوں کو مل جاتی ہے. تو وہ ٹھیک ہے، کچھ عرصے کے لیے اگر وہ نفسیاتی مریض تھا اور جن اس کے اوپر آ رہے تھے تو وہ اس کے نفسیات کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں لوگ. یہ ایک ہم کہیں گے کچھ سمجھ میں آنے والی وہ طریقہ ہے. وہ لوگ جن کو یہ تحریکات جو میں نے پہلے پیش کی تھی، ایسا لگتا کہ پاس سے کوئی گزر گیا، سوتے میں کسی نے زور سے پاؤں کو پکڑ کے جھنجھوڑ کے اٹھا دیا، بیڈ کا ہلنا، لائٹ کا آن آف ہونا، پیسوں کا غائب ہونا، چھت پہ کوئی چل رہا ہے، کسی نے آپ کے اوپر پانی پھینک دیا، کسی نے آپ کو چٹکی کاٹ لی ہے، آپ کے کپڑوں کا کٹا ہوا ملنا، خاص طور پہ خواتین کا سینے کے پاس سے کپڑوں کا کٹا ہوا ملنا، یہ سب کچھ اورا کی غیر حقیقی اور غیر فطری تحریکات کا بڑھ جانا ہے. اس لیے یہ مرض ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے، اس کو عموماً یہ ایک معالجات کی لائن ہے، یہ اسپیسیفکلی ویری کرتا ہے بندے سے بندے کے ساتھ. مختلف بندے کے اوپر مختلف اس کی علامتیں آ سکتی ہیں، مختلف اس کے ذرا اس کی نفسیات الگ ہے. تو اس کا اورا جسم میں مثالی جو روشنیوں سے بنا ہوا جسم ہے، چونکہ اس کا وہ الگ ہے تو اس کے مطابق سب کا ہوتا الگ الگ ہے. لیکن ایک جرنل اس میں کہ جی سب لوگ اس سے فوری طور پہ جس چیز سے کچھ نہ کچھ مستفید ہو سکیں گے وہ ہے نمک کا استعمال کم، مٹھاس کا استعمال زیادہ کر دیں. اگر کوئی ایسے کسی بندے کے ساتھ ہے جس کے اندر شوگر کی علامات پائی جاتی ہیں تو بھائی پھر وہ میٹھا نہ کھائے لیکن نمک بھی نہ کھائے. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسے بندے کو جس کے ساتھ تعلق بن رہا ہے جس کی بلڈ پریشر ہائی ہے
تو وہ نمک بھی نہ کھائے اور ساتھ میں شوگر بھی ہے تو میٹھا بھی نہ کھائے. آپ دیکھیں گے بہت کچھ رک جائے گا. پہلے نمبر پہ یہ ہو گیا اس کا مادی ٹریٹمنٹ. نمک اور مٹھاس کے توازن کو ٹھیک رکھنا ہے. نمبر 2، وہ لوگ جو غیر ضروری حد تک روحانی ایکٹیویٹیز سمجھ کے کچھ ایسی ذہنی مشقیں کر رہے ہوتے ہیں یا اس پہ زور ڈال رہے ہوتے ہیں جس سے یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ترک کر دیں. مثلا غیر ضروری وظائف کا پڑھے جانا جس کا نہ کوئی مقصد ہے نہ کچھ وہ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کر رہا ہے، نہیں کر رہا، اور آپ پڑھ رہے ہیں خالی کتاب میں پڑھ لیا. یا ہمارے ہاں جو آنٹیاں مشہور کر دیتی ہیں فلاں جگہ یہ تھا تو وہ پڑھنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، بالکل ان کے ذہن میں نہیں آتا کہ اس کا کام ہے دوائی کی طرح. بھائی کیا آپ ہر مرض میں آپ ڈسپرین کھانا لگ جاتے ہیں؟ پیٹ کا درد ہے پیراسیٹامول تو نہیں کھائیں گے نا. وہ لوگ ہیں اس کو کر رہے ہیں بس. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تربیت کے مراحل ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بہتری کی طرف آ جائیں گے. تو لوگوں کو یہ مسائل ہیں. اگر یہ مسائل ہیں تو پہلا کام نمک اور مٹھاس کا بیلنس کریں. نمبر 2، اس قسم کی ہر ذہنی مشق غیر فطری جو ہے ابھی فی الحال اس کو روک دیں. بغیر روحانی نالج کے آپ کچھ بھی پڑھ لیں اس کو نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، زیادہ اچھا ہے. اور متعلقہ جو سنت وظائف ہیں آپ وہ کرنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بس یہاں تک محدود رہیں. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ آگے نہ جائیں. لوگ خود سے پتہ نہیں کہاں سے کیسے ایزیوم کرتے ہیں اور بڑے جا رہے ہیں، ایک کے بعد دوسری پڑھائی، دوسری کے بعد تیسری پڑھائی. اب اس کے انوار شروع ہوئے اور گڑبڑ شروع ہو گئی. اب آ جائے روحانی علاج کی طرف. اس کا یہ اس کا ہو گیا، نفسیاتی سپورٹ دے دی، نفسیاتی اورا کی کریکشن ہو رہی ہے. اب روحانی علاج کی طرف آ جائے. روحانی علاج کے طور پہ ہر روحانی پڑھائی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، جو کچھ بھی آپ اس مسئلے کو لی کر رہے تھے نا کہ میرے پاس جنات ہیں، کسی نے فلاں سورہ بتائیے، فلاں آیت بتائیے، فلاں دم کر رہے تھے، فلاں، ٹوٹل بند کر دیں. سب سے پہلے پرہیز پہ جانا، روحانی طور پہ پہلے پرہیز پہ جائیں. نماز اور قرآن پاک تک رہیں اور باقی فرائض پورے کرنے تک رہیں. ٹھیک ہے، جسمانی طور پہ اپنے آپ کو طاقت دینا شروع کریں. آہستہ آہستہ جسم اور نفسیات کا اور روح کا آپس میں کنیکشن ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. جب کچھ کمی رہ جائے تو پھر ایک روحانی مالک یا آپ کو دم ڈالے گا، یا آپ کو کوئی پڑھائی بتائے گا، یا آپ کی اخلاقی اور روحانی بیماریوں کے سے متعلقہ کچھ اسپیسیفک کچھ چیز ہوئی وہ اس کو درست کرے گا. بہرحال ہم روحانی جنرل علاج کے طور پہ ہم کیا بتاتے ہیں؟ الرضاعت ہما نویل. الرضاعت ہما نویل، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اس کو کسی بھی میٹھے پہ، لیکن شہد ہو تو سب سے اچھا، پہ 11 سے 21 مرتبہ کے درمیان مرض کی نوعیت کے حساب سے اس طریقے سے پڑھیں کہ اس کے پیچھے یہ پورا فلسفہ موجود ہو کہ اس کے پڑھنے سے میں اللہ کے طرف سے آنے والی اطلاع کے زیادہ شفاف اور کلیئر طریقے سے اس کے قریب چلا جاؤں گا. وہاں سے وہ صحت لے کر آ رہا ہے اور وہ ان الفاظ میں منتقل ہو رہا ہے، کیونکہ پاک کلام کا سہارا لیا ہے. میرے کلام نہیں ہے، آپ کا کلام ہم نے نہیں لیا، پاک کلام کا سہارا لیا. وہ ہے الرضاعت عما نویل، 11 سے 21 مرتبہ بتائے گا معالج کتنی مرتبہ پڑھنا ہے. اس کی اہمیت ہوتی ہے. شہد پہ، کھجور پہ، یا کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کر کے 2 سے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ جس طرح معالج بتائے اس پہ دم کر کے لیتے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور بلا ضرورت کرنے سے الٹا نقصان ہوگا، اس لیے اس کا احتیاط کریں. میرے خیال میں آپ کو یہ جواب مطمئن کرے گا انشاءاللہ. جی کچھ اور؟ یا سر وہ دوسرا اس کا جو حصہ رہ گیا کہ وہ جو اورا کی جو مثبت جو اس کی تحریکات ہیں، اگر ان کو ہم نے تھوڑا بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی اس کے لیے مشقیں ہیں بابر. میں نے آپ کو عرض کی کہ اگر ہم ان کی طرف جائیں گے، پوری ایک نشست ہے، اس کی پوری مشقیں ہیں. جیسے فزیکل، بھائی اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے جو نہ سمجھ سکے بندہ. بھائی آپ اپنے آپ کو جسم کو بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں بتائیں؟ جسمانی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو خوراک ہے، اس کے بعد ایکسرسائز ہے. ہاں نہیں، خالی خوراک نہیں، ٹھیک خوراک اور ٹھیک مشق. مثال ہے کہ میں اپنے بائیسیپ کو
میں اس کو پھلانا چاہتا ہوں، بڑا کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں گا؟ اس سے متعلقہ اچھی غذا کھاؤں گا جس میں پروٹین اچھا موجود ہو، آکسیجن کی اچھی مقدار ہو، اور اب اس کو میں ایکسرسائز کروں گا، بار بار حرکت دوں گا تاکہ بلڈ اس طرف آئے اور اس کے اندر موجود غذائیت یہاں چھوڑے، تو یہ تھوڑی دیر میں یہ اس کی صحت اچھی ہو جائے گی، یہ اس کی تربیت ہو جائے گی، یہ اس کی کیا کہیں گے، اس کی نشو نما ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ کو نشو نما کی مشقیں کرنی ہیں، نفسیاتی طور پہ بھی، اورا کے لیے بھی. سب سے پہلی چیز مراقبہ کرنا. آپ کو تھرڈ آئی کو استعمال کرنے کی عادت ہی نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے دیکھ سکیں ہاں جی آپ کی طبیعت کو کیا ہو رہا ہے. محاسبہ کرنا، یہ مراقبے کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہیں کہ بھائی آج میں نے کیا کچھ غلط کیا. پہلے آپ اس حالت میں تو آئیں کہ ہم اس کو جج کر سکیں کہ ہم سے کوئی غلط ہو بھی ہے کہ نہیں. پہلے تو یہ مانیں. جب وہ یہ مانتا کہ ہاں جی کوئی غلط تو ہو رہا ہے، کوئی گڑبڑ تو ہو رہی ہے، کیا اس کی وجہ باہر ہے یا اندر ہے؟ باہر بعد میں چلے جائیں گے، فوراً چھلانگ لگاتے ہیں کہ باہر کی چیز ہے تو فوراً باہر کی چیز کو ٹھیک کریں. کیا آپ نے ٹھیک نہیں ہونا کیا؟ تو باہر کی چیز کا علاج باہر والے کر لیں گے، آپ نے خود سے ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنی اورا کو مضبوط کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی. مثبت افعال اور مثبت سرگرمیوں میں حصہ لینا ہے. جس کو نیکی کے کام کہتے ہیں اس کو زیادہ کرنا ہے. جسے آپ کو خوشی کا احساس ہو، لطافت ہے، اچھا لگے آپ کو، آپ زیادہ کریں گے. اب اس کے اندر یہ اس کی خوراک ہے، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اذکار کریں، اچھے اذکار جو آپ کو جو استاد بتائیں. ٹھیک ہے. کاروباری لوگ نہ بتائیں، وہ نہیں. ٹھیک ہے. تو جو استاد بتائیں آپ بالکل وہ کریں. مراقبہ کریں، محاسبہ کریں. ٹھیک ہے. مجاہدہ کریں. مجاہدہ ہے کہ 18 گھنٹے کی نیند کیے جا رہے ہیں، تھوڑی سی ذہن کو اطلاع دیں بھائی نہیں 18 گھنٹے نہیں کرنی، ذرا ہم اس مرتبہ 8 گھنٹے جو نارمل ہے ہم اس سے بھی کم کریں گے بھائی، ہم 7.5 گھنٹے کریں گے. جیسے رمضان آئے گا، یہ کیا ہے؟ یہ ایسی چیز ہے بابر صاحب، میں کہتا ہوں یہ چیز اگر رمضان نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا اس دنیا پہ قہر برس رہا ہوتا. یہ میرا بلیو ہے کہ جو بیک وقت، میرا خیال میں رمضان جیسا پروگرام جیسا کوئی پروگرام نہیں جو بیک وقت آپ کی روح کو، آپ کی نفسیات کو اور آپ کے جسم کو، تینوں کو بیک وقت پروان دے رہا ہوں. نہ صرف اس کا تزکیہ کر رہا ہوں، اس میں سے تمام غلاظتیں نکال رہا ہوں، اس کے بعد ان کو غذا دے کے حالت نارمل میں لے کے آ رہا ہوں، اس کے بعد اس کو بوسٹر دے کے اس کو انہانس کر رہا ہوں. اس کے علاوہ کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. اور اس کا اینڈ کیا ہے؟ بولا کہ تینوں پروان کرتی ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ صحیح طریقے سے کامیاب ہوں، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ شامل ہو، آپ کی تربیت بھی صحیح ہو، تو آپ اس کی انتہائی حالت اللہ سے جزا کے طور پہ اللہ آپ کو مل سکتا ہے. جس کو اللہ مل جائے، تو میں نے پہلے مثال دی تھی ہارون الرشید کی کنیز والی، تو جس نے ہاتھ رکھ دیا تھا ہارون الرشید پہ کہ بھائی باقی چیزوں کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے جب ہارون الرشید ہی مل گیا تو اسی نے تو یہ چیزیں لی ہیں، اسی نے تو دینی ہے یہ. تو بس یہی والا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں مراقبہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو مراقبے بتائے جائیں وہ کیے جائیں. نماز اچھے طریقے سے پڑھی جائے. نماز کا جو پورشن مراقبہ ہے، مطلب ذہن کو اللہ کی طرف رکھنا، ہم اللہ کے سامنے موجود ہیں، اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یا سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پوری صورت پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اس کی طرف ذہن کو رکھنا کہ ہاں میں یہ کیا پڑھ رہا ہوں، یہ مراقبہ کہلاتا ہے نا. تو یہ مراقبہ جب آپ کر رہے ہیں یہ اکیلا ہی کافی ہوتا ہے. ساتھ میں جسمانی حرکات ہیں نماز کے ساتھ اچھے طریقے سے اگر صلاۃ قائم کی جائے تو میرا خیال میں بابر صاحب فالتو کچھ اور مشق کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. ساتھ میں ذہنی طور پہ تربیت کے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ آپ قرآن پاک کا مفہوم و مطلب و ترجمہ یہ پڑھیں، لفظی ترجمہ پڑھ لیں تاکہ کچھ تھوڑا سا ذہنی مشق کے لیے فہم کی کوشش کریں کہ آپ کو فہم ملے. اور آپ دیکھیں گے آپ کے اندر گھنٹوں میں تبدیلی آئے گی. آپ کے اندر سے مراد جو بھی اس سے متعلقہ لوگ ہیں وہ گھنٹوں میں اس کی تبدیلی محسوس کریں گے. ٹھیک ہے. آج کے لیے میں اس کا جواب آپ کو مطمئن کرے گا انشاءاللہ. جی میں بہت بہت شکریہ سر. ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا. جی آج کی جو 2 نشستیں ہو چکی ہیں تو اس میں مجھے جو دو بہت ضروری جو 2 چیزوں کی سمجھ میں آئی کہ ایک تو خوراک کا بہت زیادہ تعلق ہے آپ کی ہر چیز کے ساتھ. جی بالکل تو آگے جیسے رمضان جیسے آ رہا ہے تو ہم اگر اس رمضان کے آنے سے پہلے اس مہینے کو ہم
اس کے فیوز و برکات پورے کیسے ان سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں. اس میں خوراک ہے, سونا ہے, باقی عبادات ہیں, تو اس کے اوپر بھی اگر آپ ایک آدھ سیشن ضرور پلیز جی انشاءاللہ. میں بابر صاحب میں انشاءاللہ 19 تاریخ کا ہمارا استقبال رمضان کا پروگرام تو ہوتا ہے نا ہر سال, تو ہم ذرا بھی اس کو اس طریقے سے نہیں کریں گے, لیکن اس طریقے سے کریں گے. ہم یہی ایسی ایک نشست رکھیں گے, اس میں تھوڑی سی دیر کی گفتگو کروں گا, اس میں سوال جواب رکھ لیں گے, اس کے اندر ہم یہ موضوع بھی اس کو انشاءاللہ ٹچ کریں گے, تاکہ ہم رمضان کی تینوں چیزوں سے مستفید ہو سکیں, تینوں حالتوں سے, روحانی, نفسیاتی اور جسمانی فوائد سے مستفید ہو سکیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو, ویلکم ویلکم. جی اور کچھ, کوئی اور سوال؟ بس سر آج کی چیز کو یہاں پہ. جی بہت شکریہ آج کے لیے. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو, بہت شکریہ. اللہ یا رحمان یا رحیم.